اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا؟ انسان کی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی اولاد اور مال اور تعلیم کو حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہماری زندگی کا مقصد یہی ہوتا تو ہمارے انبیاء اور صحابہ بھی اس مقصد کو پورا کر دیتے، مگر انہیں یہ پتہ تھا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زاریہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ صرف وہ میری ہی عبادت کریں، اور میں نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت وارننگ دی ہے کہ ہمارے لیے ایک مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا مومن اور سچا مسلمان ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رواہ احمد کی حدیث ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اسی کے آگے سر جھکانا ہوگا، یعنی اسی کی عبادت کرنی ہوگی۔ ایک سچے مومن کی حیثیت سے ہمیں اسلام کے تمام احکامات کو بجا لانا ہوگا اور شیطان کے ہر چال کو ناکام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور ہمیں اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے اور ہمارا وجود کیا ہے اور ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تم اس کا احسان کیسے چکاؤ گے؟ تم اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تم اس کی کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے؟ اور کیا تم نے کبھی اپنے چہرے کو دیکھ کر غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے اور ہماری تمام ضروریات کو کس طرح پورا کیا ہے؟ کبھی آپ نے پانی کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی ہواؤں کا شکر ادا کیا ہے جس کے بغیر آج ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ نہیں۔ افسوس، صدا افسوس، کیونکہ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، ہمیں اس رنگینی دنیا نے گھیر لیا ہے۔ اگر آپ اس رنگینی دنیا سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اور اس کی ہر نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں، اسی کی عبادت کریں، وہ تم سے خوش ہو جائے گا، اور تم پھر اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں قرآن اور حدیث سے مدد لو، پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کس طرح سے خوشیاں آتی ہیں۔ جب ایک انسان کی زندگی میں سکون ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو آج ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو کہ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزارنا ہوگا، اور ہر برا عمل شیطان کو خوش کرتا ہے اور ہر وہ اچھا عمل خالق کائنات کو خوش کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اپنی رحمت کی بارش برسا دیتا ہے، بلکہ وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ یاد رکھا کرے کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں نا تو ان
کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو مہربانیاں گننا شروع کر دے۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر مضبوط ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔